انشائیہ نگاری میں جناب کوکب جمیل ہاشمی کا قلم مسلسل رواں دواں رہتا ہے۔ وہ ایک منجھے ہوئے نامور نثر نگار ہیں۔ ان کا پرفکر اور شگفتہ طرز تحریر کا حامل انشائیہ شور میں مدغم ہوتی خاموشی پیش خدمت ہے۔ وہ مجھ پر چیخ رہے تھے۔ میں نے انتہائی لجاجت سے ان سے کہا، سر میرا اس معاملے میں کوئی قصور نہیں، پھر بھی آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ اور بھی سیخ پا ہو گئے۔ وہ پہلے سے زیادہ اونچی آواز میں گرجنے لگے۔ میں چپ رہا۔ وہ غصے میں لال پیلے ہو کر مزید چلانے لگے۔ میں خاموش رہا۔ انہوں نے تلخ لہجے میں کہا، دفع ہو جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ میری بے عزتی تھی، مگر وہ میرے افسر تھے اور میں ان کا ماتحت۔ سو چپ سادھ لی اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ میرے کمرے میں آئے۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سوری یار، میں ذرا گرمی کھا گیا تھا۔ میرے بیٹے نے میرے سامنے ایک منظر کشی کی۔ ماسٹر جی ذرا سی دیر کو کلاس سے باہر گئے تو کلاس روم میں سب بچوں نے زور زور سے باتیں شروع کر دیں۔ رفتہ رفتہ آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ بچے چھلانگیں لگانے لگے۔ پھر شور اتنا بڑھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ اچانک ہیڈ ماسٹر کلاس روم میں داخل ہوئے تو خاموشی چھا گئی۔ ایسا لگا جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ ہیڈ ماسٹر نے ناراضی کے ساتھ بچوں سے شور کی وجہ پوچھی تو وہ بولے، سر ہماری کلاس روم میں سانپ گھس آیا تھا۔ کہاں ہے وہ سانپ؟ ہیڈ ماسٹر نے پوچھا۔ معلوم نہیں سر، وہ کہیں بھاگ گیا۔ بیٹے نے یہ واقعہ سنایا تو میں سوچنے لگا کہ کلاس روم میں سانپ آیا تو شور مچ گیا، اور جب ہیڈ ماسٹر کمرے میں داخل ہوئے تو سب کو سانپ سونگھ گیا۔ سانپ نے کیا خوب شور اور خاموشی کا مفہوم سمجھا دیا جب شور خاموشی میں مدغم ہوا۔ خاموشی اور شور دو متضاد کیفیات ہیں جن سے ہر شخص ضرور گزرتا ہے۔ دیکھا جائے تو شور کسی کو پسند نہیں ہوتا، جبکہ خاموشی کو زیادہ تر اچھا سمجھا جاتا ہے۔ شور کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کسی کو پسند ہو یا نہیں، ہوتا ضرور ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ چور کو پکڑنے کے لیے سب چیخ اٹھتے ہیں کہ چور چور۔ ایسے میں چور بھی آوازوں کی سنگت میں شامل ہو کر چور چور پکارنے لگتا ہے۔ شاید اسی لیے یہ محاورہ بن گیا ہے کہ چور مچائے شور۔ آپ اسمبلی کا اجلاس ملاحظہ فرمائیں تو وہ سبزی منڈی یا مچھلی بازار لگے گا، اور اتوار بازار کو چلے جائیں، آوازیں لگاتے ہوئے دکاندار اور چھابڑی والے مترنم آواز میں ہنگامہ کھڑا کیے رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی ذرا دھیرج کہنے والے بھی ان بے ہنگم آوازوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ خاموشی کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سکون بخش اور فائدے مند ہوتی ہے، مگر بھلا ہو ایک طبقے کا جو اس خیال سے اتفاق نہیں کرتا۔ وہ طبقہ خاموشی کو کسی طوفان کا پیش خیمہ قرار دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے بیشتر انجانے طوفان سے بچنے کے لیے ہسپتالوں، ریلوے اسٹیشنوں اور میرج ہالوں میں جی بھر کر شور مچانے کے ارمان پورے کرتے ہوں۔ ایسے میں چپ رہنے والوں پر جو گزرتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ہم اپنے عزیز کے گھر منگنی کی تقریب میں شریک تھے۔ سب ہنس بول رہے تھے، لیکن لڑکا اور لڑکی دونوں سر جھکائے خاموش بیٹھے تھے۔ لڑکے کی بہنوں نے انہیں اس طرح دیکھ کر جملہ کسا، چپ چپ بیٹھے ہو، ضرور کوئی بات ہے۔ لڑکی والے کیسے خاموش رہتے؟ جواب غزل کے طور پر گویا ہوئے، پہلی ملاقات ہے جی، پہلی ملاقات ہے۔ کہہ کہے ابھرے اور پھر ڈھولک کی تھاپ پر یہ گیت تالیوں کی گونج میں لبوں پر بکھر گیا۔ ہمیں ایک اور جگہ شادی کی تقریب میں جانا تھا، اس لیے چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر آئے، کیونکہ اچھلتی کودتی اور مچلتی آوازوں میں ہماری دال کہاں گلتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فطرتاً ہم بھی کم گو اور خاموش طبع واقع ہوئے ہیں۔ چپ رہتے ہیں لیکن چپ شاہ کا روزہ نہیں رکھتے۔ حسب ضرورت بولتے چالتے بھی ہیں اور خاموشی میں گم بھی ہو جاتے ہیں۔ البتہ گم سم رہنا پسند نہیں کرتے۔ کوئی ہم پر تنقید کے نشتر چلائے یا ہمارے عیب گنوائے، ہم خوشی خوشی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ کوئی برا بھلا کہے تو چپ سادھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے بڑوں سے سنا ہوا ہے کہ ایک چپ 100 کو ہرائے۔ ہمارے اقربا جانتے ہیں کہ چھوٹے شیرخوار بچے ہم سے بہت جلد مانوس ہو جاتے ہیں،
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انہیں گود میں لے کر یوں بہلاتے ہیں کہ وہ گھنٹوں سے رو رو کر کتنے ہی ہلکان ہو چکے ہوں۔ ہم انہیں گود میں لے کر ایسے انداز سے ٹہل ٹہل کر لوریاں سناتے ہیں کہ وہ فوراً چپ ہو کر سو جاتے ہیں۔ شاید ہماری خاموش طبع کا خاموش لمس بچوں کی رگو پے میں سرایت کر جاتا ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے، ہم خاموشی کو ہزار نعمت سمجھتے ہیں۔ خاموشی میں عافیت ہی ہوتی ہے، یہ سکھ چین کی علامت ہوتی ہے، یہ سوچ اور فکر کا موقع فراہم کرتی ہے، خرابی اور جھگڑے سے بچاتی ہے۔ خاموشی کا ایک ایک لمحہ نایاب ہوتا ہے، اگرچہ فی زمانہ کمیاب ہوتا ہے۔ خاموشی دانائی کے پربت اور ساگر کی گہرائی سے دور کی کوڑی لاتی ہے۔ ہوش مندی اور شعور کے خزانے اسی کے وسیلے سے ملتے ہیں۔ خاموشی بدمزگی سے بچاؤ کے لیے ڈیٹرینٹ بن جاتی ہے۔ شور کی چیختی چنگھاڑتی آوازوں سے کوئی کب تک بچ سکتا ہے؟ آپ کہیں بھی چلے جائیں، شور شرابہ گھات لگائے آپ کی ٹارگٹ کلنگ کے لیے موجود رہتا ہے۔ آپ بچا گئے تو خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتے ہیں۔ آپ نے چاہے گھاٹ گھاٹ کا پانی پی رکھا ہو، لیکن شور و غل کے پیکر کو موت کے گھاٹ اتارنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ بزرگوں کی محفل میں خاموش بیٹھنا ادب کہلاتا ہے، جبکہ ادبی ذوق رکھنے والے ادیب اور شاعروں کو خاموشی کے چند قیمتی لمحات میسر آ جائیں تو ادیب کے ذہن میں افسانے کا پلاٹ اور شاعر کے تخیل میں غزل موزوں ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خاموشی خود ادب بھی ہے اور ادب تخلیق کرنے میں مدد بھی دیتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مار پیٹ بھی شوریدہ سری اور آہ و بکا کا حصہ ہوتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب ایک ماں اپنے بچوں کو تھپڑوں سے پیٹ رہی ہے، بچے مار کتاب نہ لا کر روتے ہیں اور ماں مارتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے کہ چپ چپ، خاموش، خبردار جو آواز نکالی۔ خاموشی کو نیم رضامندی سے تعبیر کرنے والے عموماً دلہا دلہن کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک دلہن سے جب نکاح نامے پر دستخط کرواتے وقت دلہن کے وکیل قبول ہے کہلواتے ہیں تو شرماتی لجاتی دلہن سر جھکا لیتی ہے، اس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اس کے اس طرح رونے اور چپ رہنے کو رضامندی تصور کر لیا جاتا ہے۔ پھر دلہن کی شادی کو چاہے کتنے برس بیت جائیں، کبھی نہ کبھی رومانوی انداز میں یوں گنگناتی ضرور ہے کہ چپکے ایک دن آنسو بہانا یاد ہے۔ ایسا لگتا ہے آوازوں کو خاموشی سے ازلی دشمنی ہے، جبکہ خاموشی کو بھی اونچی آوازوں سے سخت گیلا ہے۔ ان کے درمیان کھینچا تانی جاری رہتی ہے۔ آوازیں تو خاموشی کے کانوں کے پردے چاک کر کے اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیتی ہیں اور سکوت پہ غالب آ جاتی ہیں، لیکن خاموشی کو آوازوں پر چھا جانے کا موقع کم ہی ملتا ہے۔ صداؤں سے کبھی کبھی خاموشی کو سمجھوتا کرنا پڑ جاتا ہے۔ خاموشی کو ہرگز اعتراض نہیں ہوتا جب آوازیں دھیمی، خوبصورت اور دلکش ہوں۔ سمندر کے ساحلوں کو چومتی مستانی لہروں کا ترنم ہو، یا آبشار کی دلنشیں دھن، یا پھر صبح سویرے چہچہاتے پرندوں اور کوئل کی کوک سے پھوٹتے مسحور کن گیت شاید خاموشی کا دل بھی لباتے ہیں۔ البتہ اسے نفرت ہے تو کوے کی کائیں کائیں، گدھے کی ڈھینچوں ڈھینچوں اور کتے کے متواتر بھونکتے رہنے سے۔ خاموشی اگر حد سے بڑھ جائے تو زحمت بھی بن جاتی ہے۔ اس کا مشاہدہ پولیس تھانوں اور عقوبت خانوں میں کیا جا سکتا ہے۔ جب کوئی ملزم اقبال جرم نہ کرے اور اپنے ہونٹ سی لے تو چترول کے ذریعے وہ بھوکا پیاسا ہو کر بھی سب کچھ اگل دیتا ہے، یعنی خاموشی توڑ دیتا ہے۔ ہماری سیاست کے شوریدہ اور شورش قدوں میں خاموشی اور شور مچانے کے مفاہیم بھی نرالے ہوتے ہیں۔ کوئی سیاستدان حکومت کے خلاف شور مچا کر آسمان سر پر اٹھائے تو کہا جاتا ہے کہ اس شور شرابے کا اصل مقصد NRO حاصل کرنا ہے، اور اگر کوئی سیاسی رہنما پر اسرار خاموشی اختیار کر لے تو الزام لگتا ہے کہ اس خاموشی کی غرض ڈیل یا ڈھیل ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ چپ رہنے والے کیا کریں، سوائے اس کے کہ افسردہ ہو کر گاتے پھریں کہ بات کہنی ہمیں مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ خاموشی اور ناراضی کی آپس میں قریبی رشتہ داری ہے۔ کوئی روٹھ جائے تو منہ پھول جاتا ہے اور پھر وہ بولنا بھول جاتا ہے، کٹی کر لیتا ہے اور بول چال بند، منانے کی کوشش ایسے جیسے ستاروں پہ ڈالی جائے کمند،
روٹھنے والے کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو کچھ دیر کی خاموشی سے غصہ زائل ہو جاتا ہے اور ناراض ہونے والا ہنسنے بولنے پر مائل ہو جاتا ہے۔ عموماً میاں بیوی میں نوک جھوک چلتی رہتی ہے، مگر جب تو میں تک نوبت آ جائے تو معاملہ ایک دوسرے سے شکایتوں تک پہنچ جاتا ہے۔ جن گھروں میں ہائی والیوم ساؤنڈ والے مرد رہتے ہیں وہاں انہیں بار بار یاد دلانا پڑتا ہے کہ ذرا آہستہ بولیں، منا ابھی سویا ہے۔ ایسے گھروں میں عام بات چیت پر بھی اہل محلہ کو گمان ہوتا ہے جیسے وہاں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو۔ شور و غل کی ایک صورت اور ہے جو اونچا بولنے سے نہیں بلکہ بلند حرکات و سکنات سے بنتی ہے۔ جب سے ہم نے اپنی سکونت تبدیل کی ہے، عجیب تبدیلی سے دوچار ہو گئے ہیں۔ ہم نے گراؤنڈ فلور پر رہائش کا انتخاب کیا کہ ایک مشکل میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی نصف شب کی ساعتیں گھر والوں کو نیند کا جھولا جھلانے لگتی ہیں، آوازوں کا طوفان امڑ آتا ہے۔ فرنیچر گھسیٹنے کی گھڑگھڑاہٹ، مسالہ کوٹنے کی ٹھک ٹھک، سلم سمارٹ بننے کے شوق میں تیز واک کی گھسڑ اور رسہ کودنے کی دھما دھم کا مکسڈ آرکسٹرا ایسا گونجتا ہے جیسے کسی اسٹیج شو کی ریہرسل کی جا رہی ہو۔ نیندیں غائب اور سکون غارت، کچھ لکھنے پڑھنے کی ہر کوشش عکارت۔ ایسا لگتا ہے جیسے منیر نیازی نے ہماری حالت کی ترجمانی بہت پہلے یہ کہہ کر دی تھی کہ کس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو۔ پہلے تو بے وفا کا شہر ہوا کرتا تھا اور اب شہر بے وفا ہو گئے ہیں۔ شہر کی فضا میں ہر وقت پٹاخے پھوڑنے، آئی بو کاٹا کی چلاتی آوازیں، شادی کو چار چاند لگاتے بینڈ باجے کی گھن گرج اور ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے کی مصداق فائرنگ کا ایسا شوق کہ گولی جس کو لگے اس کا دم فوراً نکل جائے۔ کچھ لوگ خاموشی سے بور ہو جاتے ہیں، ان پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، اکتاہٹ انہیں دیوانہ بنا دیتی ہے، ذہن الجھنے لگتا ہے۔ کراچی سے اسلام آباد آنے والے اسی کیفیت سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ وہ کراچی کی شاہراہوں پر دوڑتی ٹریفک کی شور، بھاگتے دوڑتے لوگ، روشنیوں کی چکا چوند اور رات گئے تک بازاروں میں خریداری کرنے والوں کے ہجوم کو چھوڑ کر اسلام آباد کی پرفضا مگر خاموش وادی میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے گویا زندگی پہاڑوں کے دامن میں کہیں چھپ گئی ہو۔ شام ہوتے ہی لوگوں کا گھروں میں مقید ہو جانا اور رات ہوتے ہی سناٹا چھا جانا انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ ایک ہی دن میں شکر پڑیاں اور دامن کو گھوم لیے، راول ڈیم اور لیک ویو پارک کی سیر کر لی اور بس پھر دل کا جانا ٹھہر گیا۔ جی بھر کے رہنے کا ارادہ لے کر آئے تھے مگر سنسان گلیوں، ویران سڑکوں سے گھبرا کر فوراً واپس لوٹ گئے۔ بین السطور تعویلات و حقائق کے باوجود یہ بھی سچ ہے کہ شور ایک جنون ہے اور خاموشی وہ سفینہ جو بھنور سے نکل کر ساحل پر آ کر ٹھہر گیا ہو۔ دونوں ہی زندگی کی کتاب کے رنگین اوراق ہیں، خوبصورت حاشیوں سے مزین۔